غلط فہمی اور خوش فہمی میں بیسیکلی کیا فرق ہوتا ہے، یہ بڑا عام کوشچن ہے، اور خوش فہمی اکثر ہم میں پائی بھی جاتی ہے۔ اور اگر خوش فہمی کو دیکھا جائے تو اپنے آپ سے امید رکھنے کو ہم خوش فہمی کہتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، یعنی اپنے آپ کے بارے میں بہت حسین ہوں، میں بہت ذہین ہوں، مجھ جیسا انٹیلیجنٹ بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے سے اچھا اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے، ہر بندہ مجھے ہی نوٹ کرتا ہے، مجھے میں ہی اچھا ہی سمجھتا ہے، اور مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم فاضل نہیں ہے، یا مجھ سے بڑا اس دنیا میں پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، یا خوبصورت بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی کا حصہ ہے، اور خوش فہمی ہمیں اکثر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا سا شعر ہے: خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہر اینٹ جس طرح سوچتی ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت، بے شک اس اینٹ کا اس میں حصہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ عمارت اس سے نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اینٹ نکل جائے تو عمارت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس دنیا کو۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہزاروں چلے گئے ہیں۔ تو یہ خوش فہمی جو ہمیں ہو جاتی ہے کہ گھر ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، فیملی ہمارے بغیر نہیں چل سکتی۔ لیٹ سپوز میں ادھر ایز آر جے آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میں کہوں جی یہ ایف ایم میرے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے اپنے ایک چاچو نے سنایا تھا، بڑا انٹرسٹنگ سا ریئل واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کرنل صاحب کا ٹرانسفر ہوا ایک یونٹ کے اندر، تو وہاں پہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنا پرانا ریکارڈ چیک کیا، جتنے بھی ان کے انڈر کام کرتے تھے لوگ، تو انہیں ایک انٹرسٹنگ سی چیز ملی، اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ایک میجر صاحب تھے جو پچھلے کئی سالوں سے چھٹی پہ نہیں گئے ہوئے تھے۔ تو کرنل صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے، میجر صاحب جو ہیں اتنے سالوں سے چھٹی نہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے باقی سٹاف والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ میجر صاحب چھٹی پہ کیوں نہیں جاتی ہیں، حالانکہ سال میں خاص چھٹیاں ہوتی ہیں، مخصوص ہوتی ہیں جو ان کو ہوتی ہیں، تو یہ کیوں نہیں جاتا ہے۔ تو کرنل صاحب کو جو سٹاف ممبر ہیں انہوں نے بتایا کہ میجر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے بعد یہ سارا یونٹ کا جو نظام ہے یہ درم برم ہو جائے گا، ان کے بغیر یہ معاملات چل نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ چھٹی نہیں جاتے۔ یہ کرنل صاحب نے جب بات سنی تو کرنل صاحب بڑے حیران ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ذرا آپ میجر صاحب کو بلائیں۔ میجر صاحب کو بلایا گیا تو میجر صاحب سے یہی کوشچن کرنل صاحب نے کیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ کے کیا بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس نے کہا بالکل ہیں، والدین بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا آپ جاتے کیوں نہیں ہو؟ میجر صاحب کہتے ہیں کہ سر ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں چلا گیا تو یہ یونٹ کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، میرے بغیر یہ معاملات چل نہیں سکتے۔ تو اگین کرنل صاحب نے ایک اسمائل دی اور حکم دیا جو ان کا گارڈ تھا کہ باہر سے ایک سویپر کو بلا کے لے آؤ۔ جب سویپر آیا تو سویپر سے بڑے مؤدبانہ انداز میں کرنل صاحب بولے کہ تم میجر کے جتنے اختیارات ہیں وہ استعمال کرو گے، اور میجر صاحب کو میں 1 مہینے کے لیے چھٹی دے رہا ہوں۔ میجر صاحب بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے سارے اختیارات آپ ایک سویپر کو دے رہے ہیں۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو 1 منتھ کے لیے میں چھٹی دیتا ہوں اور آپ گھر جائیں۔ یوں میجر صاحب چھٹی چلے گئے اور تمام اختیارات کرنل صاحب نے سویپر کو دے دیے، اور یوں مہینے کے بعد جب میجر صاحب چھٹی ختم کر کے واپس آئے تو کرنل صاحب نے اسے بلایا، سویپر کو بھی بلایا اور تمام سٹاف والوں کو بلا کے یہ کہا کہ کیا معاملات خراب ہوئے ہیں یونٹ کے، یا کیا جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چل رہے ہیں؟ تو کسی نے کوئی شکایت نہ کی، سب نے کہا کہ جیسے معاملات پہلے تھے سیم ویسے ہی معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں۔ تو یوں مخاطب کرتے ہوئے کرنل صاحب نے میجر صاحب کو کہا کہ میجر صاحب یہ جو خوش فہمی آپ کو تھی نا کہ آپ کے بغیر یہ یونٹ نہیں چل سکتی، تو اس کو اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ دنیا بھی آپ کے بغیر چل سکتی ہے، یہ یونٹ بھی آپ کے بغیر چل سکتی ہے، اور سارے معاملات آپ کے بغیر چل سکتے ہیں، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو۔ یوں میجر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور وہ اس چیز کو سمجھ گئے۔
ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے ہیں، میری اہمیت ضرور ہے، لیکن اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ کام نہیں ہوگا، یہ بہت غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا. اگر ہم نہ بھی ہوئے تو تب بھی چلتا رہے گا، ہم ہیں تو تب بھی چل رہے. بس جتنی کنٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا حصہ ہے. تھوڑا غلط فہمی پہ بھی آتے ہیں. تو غلط فہمی بیسیکلی کیا ہے؟ غلط فہمی ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان، یعنی کسی اور سے امید رکھنے کو غلط فہمی کہتے ہیں. خود سے امید رکھنا یعنی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا خوش فہمی ہو گئی، اور دوسروں سے امید رکھنا کہ وہ بندہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ میرے بغیر جی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مر جائے گا. یعنی دوسرے کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز رکھنا، ایزمپشن رکھنا، لیٹ کر لینا، سپوز کر لینا، اس کو غلط فہمی کہتے ہیں. اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے کہ خوش فہمی جب غلط فہمی میں بدلتی ہے تو بہت تکلیف دیتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو خوش فہمی اور غلط فہمی میں ایک ورڈ آتا ہے جس کو فہم کہتے ہیں، اور فہم عقل یا سمجھ کو کہا جاتا ہے. تو ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو ہم فہم کہیں گے، عقل کہیں گے. عقل کی کمی کی وجہ سے ہم خوش فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے رشتوں میں. میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوستوں میں آ جاتی ہے. بہرحال غلط فہمی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اسی طرح خوش فہمی اس سے بھی بری چیز ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہنا ہے. یقیناً اب تک آپ فرق جان پائے ہوں گے کہ غلط فہمی اور خوش فہمی کیا ہوتی ہے. تو میں نے جو مین چیز بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ اپنے آپ سے امید رکھنا کہ میں خوبصورت ہوں، میں گورا ہوں، چٹا ہوں، اس طرح کی چیزوں کو خوش فہمی. اور کسی دوسرے سے امید رکھنا، مثلاً یہ کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو غلط فہمی کہا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو آپ سمجھ پائے ہوں گے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.